سر کوشچن میرا یہ ہے کہ سر ابھی شادی سے ریلیٹڈ ہی جو میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے فرسٹ کوشچن لیا تھا سر. ایک تو سر میں تو کر چکا ہوں جو مطلب ہوا، اللہ پاک نے باپ میں سمجھ دی. تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب بڑا ہوں تو ابھی بھائیوں کا ایونٹ اس طرح ہونا ہے، تو اس میں میرے لیے سر کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کو کس طرح مطلب اس چیز کو روکنا ہے؟ اپنی طرف سے آپ اچھے طریقے سے محبت سے سمجھا رہے ہو، اور اس کے باوجود اگر والدین اسی طرح سے کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھی تم نے اپنی مرضی سے سب کچھ کر لیا ہے، تو اب ہمیں بھی رک کرنا جائیں نا، ہے دوسرے رک بچوں. جائیں، جی رک جائیں. جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ یہاں پہ روکنے والے پتھر بنیں گے نا کہ ہاں آپ نے غلطی کر لی تو سارے کریں گے. سمجھ رہے ہیں جی آپ جی نے صحیح، آپ کی سوچ بالکل مرتب ہو چکی ہے. آپ پکڑ لیں کہ نہیں نہیں یہ ایک دفعہ ہی ہونی تھی، غلطی ہو گئی، میں آخری پتھر تھا بس، اور کسی پہ میں نہیں مانتا برسنا ہوں سر. چاہتا. جی جی میں ہاں نا، مانتا تو ہوں اس اپنے کو، میں بھائی کو خود جب ایڈمٹ آپ کر. ایسے بولیں گے نا تو بھائی کو طاقت ملے گی. آپ کا بھائی جتنے بھی ہیں اور باقی مسلمان مرد بھی ڈھونڈ رہے ہیں آپ جیسے بندے کہ کوئی ایک بندہ بتا دے ہاں یار غلطی ہوئی تھی، پر مانتا ہوں غلطی ہوئی تھی. میں پرائیڈ نہیں ہے میری، یہ میری بہت بڑی کوتاہی تھی. بالکل سمجھے؟ سر. یو آر اے وے بگر فورس. جس نے نہ کیا ہو نا، لوگ کہتے ہیں تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسائل کیا ہوتے ہیں. آپ تو کہہ سکتے ہیں مجھے مسائل تھے، میں ہار گیا تھا ان مسائل کے آگے، کسی اور کو نہیں ہارنے دوں گا. بالکل ایسے ہی سر. ٹھیک ہے. سو یو ول بیکم اے سورس آف پاور فار ناٹ جسٹ یور جی سر. برادر بٹ فار دیٹ سسٹر دیٹ یور برادر از گوئنگ ٹو میری. نا وہ تو آپ کی بھابھی ہے نا، وہ تو بہن ہے آپ کی، اس کو جی بھی تو جی طاقت ملے نا آپ کے تھرو. ٹھیک بالکل ہے. سر. تو اب تو بڑے ہیں آپ گھر کے، آپ کے پاس تو اور بڑی ذمہ داری ہے. یو آر لٹرلی اے فادر ٹو یور برادرز. اوکے. جی سو سر. میک دیٹ ہاں سر ڈیسیژن. بالکل تھینک یو سر. سیکنڈلی آپ نے سر بتایا کہ جیسے آپ کو پتا ہے سر، آپ نے بتایا بھی کہ پریشر ہے مسلمان مرد پہ. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اب جس طرح سر میں جاب کرتا ہوں، میں باہر جاب کرتا ہوں مرچنٹ نیوی میں، اس کے لیے پھر مجھے باہر رہنا پڑتا ہے آلموسٹ 4 to 6 months. اس میں پھر تھوڑا سا جو وائف کے رائٹس ہیں وہ سیکریفائس ہوتے ہیں، بچوں پہ ذرا ٹائمنگ آپ نہیں دے سکتے. تو وائف کا اس میں اگر اوپینین یہ آتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں، یہاں پہ کچھ کر لیں، جس طرح جاب کے بارے میں آپ کو سنتا ہوں. اور پیرنٹس اگر اس میں کہتے ہیں کہ آپ جی ابھی باقی بھائیوں کی ذمہ داریاں ہیں، ابھی تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، مطلب ہمارے حج عمرے پینڈنگ ہے، فار ایگزامپل ایک آپ جنرل بات بتا رہا ہوں. اور اگر اسی فیلڈ میں رہتا ہوں تو سر جس طرح پھر آپ نے پہلے ایک دفعہ کہا ہوا ہے، پھر کل کو آپ اپنے اگر بچے کو روکتے ہو کہ بھائی پیسہ کچھ نہیں ہوتا، پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہ کہے گا جی ابا جی آپ نے خود تو ڈالرز کے لیے ہر جگہ جاتے رہو ہمیں چھوڑ کے، اور ہمارا ٹائم آیا تو ہمیں روک رہے ہو. تو اس میں سر نہیں، دین کا اللہ پاک کا کیا حکم ہے سر؟ آپ کا بھائی تو یہ کہہ سکتا ہے، مگر آپ کا بیٹا اگر تربیت میں آپ کی ہے نا، پھر وہ یہ نہیں کہے گا. اس کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ میری تربیت میں میرے باپ نے اللہ تعالیٰ کے اصول پہلے ہی واضح کر دیے میں. ہی ول نو کہ میرا باپ ایک بڑا آدمی تھا، ایک غلطی دہرانے نہیں دی اس نے. وہ تو اپنے باپ کی باتوں میں آ گیا تھا، یا جو بھی پریشر تھا مجھے نہیں اس نے آنے دیا، مجھے اس نے قوی بنایا. ٹھیک ہے. سو بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے ہیں. کریئر از اے پلاسٹک ورڈ، کریئر از نتھنگ. اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دینے آپ کے، آپ اپنے حقوق جو ہے نا پورے کریں. اللہ نے نہیں پوچھنا کہ امریکہ میں ڈالر کمائے تھے، اللہ نے پوچھنا بیوی کے حقوق پورے کیے تھے کہ نہیں، بچوں کے کیے تھے کہ نہیں. سو فائنینشلی جو بھی ضروریات ہیں آپ کی وہ پاکستان میں پوری ہوتی ہیں. تو کروڑوں کی ہو رہی ہیں، 25 کروڑ کی تو ہو رہی ہیں نا، چلیں جتنی بھی ہو رہی ہیں ہو تو رہی ہیں. تو وہ بڑا نقصان ہے، یا پھر یہ بڑا دیکھیں امریکہ میں نا کریئر بنانے کے نقصانات کی لسٹ بہت بڑی ہے. صرف یہ نہیں کہ پیسوں کا مسائل، اور بھی بڑے مسائل آ رہے ہیں نا. بیکاز دین یور کڈز بیکم ولنریبل ٹو دا بگر سسٹم وچ از گوئنگ ٹو انگلف دیم. ایک بائٹ لے گا اور نسلیں کھا جائے گا آپ کی. وہ تو خیر پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوگا، پر ایٹ لیسٹ آپ اپنا ٹائم تو دے رہے ہوں گے نا اپنے بچوں. ٹھیک ہے. سو محنت تو دونوں جگہ پہ کرنی پڑے گی. میں تو امریکہ کو دارالکفر کہتے ہیں سارے مولوی، تو پاکستان تو دارالنفاق ہے. دارالکفر تو بہتر درجہ ہوتا ہے دارالنفاق سے. So it's a bigger problem that we as men are responsible to solve for our kids. کیونکہ لڑکیاں نہیں، بیویاں نہیں ڈیسیژن لیتی کہاں جا کے رہنا ہے، کہاں کام کرنا ہے، تو مرد لے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تو یہ چھوٹ نہیں ہونے والی کہ ہم نے چوائس آف ہمارا مسکن کس بنا پہ چنا تھا ہم نے. سمجھ رہے؟ جی بڑے مسائل تو آئیں گے، مگر ایٹ لیسٹ آپ کہ کافی حد تک کنٹرول میں ہوں گے کہ جی فلسفہ جو ہے نا میرے بچوں کا وہ میرے نگرانی میں پنپ رہا تھا. مطلب اگر اس میں سیکریفائس اگر ہو رہے ہیں، مطلب پیرنٹس کی اگر فرمائشیں اس میں سیکریفائس ہو رہی ہیں،
یا پیرنٹس جو آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. پیرنٹس کی جو دنیاوی فرمائشیں ہیں نا ان کی خیر ہوتی ہے, ان کو نہ خیر قربان کر دیا کریں, ان کی فرمائشوں سے قومیں تباہ ہوئی ہیں ساری. خیر ہے کوئی بات نہیں, اللہ کی فرمائش پوری کریں, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کریں. انسانوں کی فرمائشوں کی لسٹ کبھی نہیں ختم ہونے والی. انہیں فرمائشوں کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے سب سے بڑی جو ہے نا یہ آزمائشیں ہیں ساری, یہ فرمائشیں مروائیں گی ان کو بھی ہمیں بھی. ٹھیک ہے, سو وہ والی فرمائشیں نہ پوری کریں جو ان کی اپنی سائیکالوجی میں بعد میں آپ کے بیٹوں کے آگے ڈپریشن کے مریض پیدا ہوں گے آپ کے بچے. ٹھیک ہے, سو دیر آر سم اسٹیپس دیٹ یو گاٹ ٹو ٹیک اینڈ دوز آر دا اسٹیپس دیٹ آر نیڈیڈ بائی ایبل مین اینڈ ویمن. کہ گریڈ اور نیڈ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, نیڈ اور گریڈ میں, مگر نظر نہیں آتی, شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں دونوں کی. اوکے, سو یہ دیکھ لیں کہ گریڈ میں تو نہیں چلے گئی, نیڈ تک ہی رہیں, تاکہ بچے جو ہیں نا ایٹ لیسٹ اپنی اللہ کی بنائی ہوئی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کر سکیں. میں اور آپ تو نہیں کر سکیں گے, لگتا نہیں ہے واللہ عالم, مگر اگر ہم نہیں کر سکتے تو بچے تو بنائیں نا. ٹھیک ہے, اس قابل. ٹھیک ہے جی سر. اس میں سر پھر اگر اس طرح کہ اگر آپ کو پیرنٹس کے خلاف اگر الگ آپ کسی جگہ پہ رہ سکتے ہیں اور وہ اس میں رضامند نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کے الگ جائیں یا ایک الگ کریں, اور آپ اپنا ایک الگ سیٹ اپ چلا سکتے ہیں اور اس میں اپنا دین صحیح طریقے سے نافذ کر سکتے ہیں, تو آپ کو اس میں جانا چاہیے. بیٹا آپ نے دوسری دفعہ دین کا لفظ بولا ہے, دین گھر پہ نہیں نافذ ہوگا, دنیا پہ نافذ ہوگا. دین از اے سسٹم, گھر پہ از جسٹ یور پریکٹس گراؤنڈ. یاد رکھیے گا دین کا لفظ پاکستانی مولوی سے نہیں لینا, دین کا آپ لفظ سے لے لیا, میرے سے نہیں لینا, میں نے بھی سسٹم نہیں, سسٹم. جی جی بالکل, جو میرا ایگزیکٹ نہیں بنایا ہوا لفظ, یہ میرا نہیں ہے. جی نعوذ باللہ, میں مینشن کوئی مسلمان میں نے آپ سے سیکھا نا سر, اس لیے میں صرف آپ پہ اس کو کہہ رہا ہوں. لیکن جی میں سمجھ گیا ہوں. تو کوشچن از, جو بیج ہے نا وہ آپ کے بچے ہیں, اور بیج جو ہے نا وہ پورا کا پورا جنگل بنانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ what kind of a portion or proportion we are to the system. اور وہ پھر دیکھ لیں کتنی کون سی اینٹ کہاں پہ لگائی جاتی. کیا پتا آپ بنیاد کی اینٹ ہوں, اللہ کو پتا ہے. کیا پتا آپ نہ ہو تو ایٹ لیسٹ آپ وہ گارا ہوں جس کے تھرو بنیاد کی اینٹ آپ کا بچہ بنے گا. کوئی تو بنے گا نا, پہلے تو بنیاد ہی بنانی ہے نا. بالکل انشاءاللہ سر ضرور. ٹھیک ہے, اوپر کی اینٹیں جو ہے نا یہ باقی کے سسٹم کی لگ رہی ہیں, ہمیں پتا ہے وہ کب کی بنیادیں بن چکی ہیں. آپ تو چھتیں بنا رہے ہیں, آپ تو اگلے ٹاور بن رہے ہیں, ہماری بنیاد ہی نہیں بن رہی. اینٹیں یہ سارے انسان, اور کیا اوقات ہے انسان کی, ایک دوسرے سے مل کے کام ہوگا نا, اکیلے بننے تو نہیں کام کرتے. جی سر. ٹھیک ہے, تو وہ اینٹ جو ہے نا وہ انٹلیکچولیزم ہوتی ہے. جتنی بنیاد کی اینٹیں ہوتی ہیں نا کسی سسٹم کی, وہ انٹلیکچوئل انسانوں سے بنتی. وہ سوچنا سکھاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ کیوں ضرورت ہے عمارت کی, تو لوگ ان کے اوپر پھر اپنے آپ کو مستحکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو مور پاور ٹو یو, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے. تھینک یو سر, اللہ تعالیٰ آپ کو زبان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ.